ہر عورت میں چھپی ہے ایک کہانی، ایک سفر، ایک خواب، اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو پاکستان کی اقلیتی خواتین کی زندگیوں میں لا رہی ہیں تبدیلیاں۔ سانجھا پاکستان کا سیزن 3 آپ کو لے کر جائے گا خواتین کی کامیابیوں اور جدوجہد کی دنیا میں، جو اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کروا رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی اقلیتی خواتین کا خواب ممکن ہے۔ مہناز جاوید کے ساتھ ہم ان انسپائرنگ سٹوریز کو سامنے لائیں گے جنہوں نے اپنے جذبے، حوصلے اور محنت سے معاشرتی رکاوٹوں کو شکست دی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں اقلیتی خواتین کا کردار نہ صرف تسلیم کیا جائے گا بلکہ ان کی کامیابیاں اور مسائل بھی اجاگر ہوں گے، تاکہ ہم سب مل کر ایک مضبوط مساوات پر مبنی پاکستان کی طرف بڑھیں۔ دیکھیں سانجھا پاکستان سیزن 3، یہ سفر، یہ جدوجہد اور یہ حوصلہ صرف LGF کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان۔ سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ ناظرین، سانجھا پاکستان میں آپ جان پائیں گے مسیحی عورت کا انداز قیادت۔ سانجھا پاکستان کے سیزن 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانجھا پاکستان میں ہم کوشش کرتے ہیں مسیحی خواتین کی جدوجہد، ان کی کامیابیوں اور ان کو درپیش آئے مسائل کو آپ کے سامنے لانے کے لیے۔ آج کی ہماری مہمان جو کہ ایک تھیولوجیکل فیسیلیٹیٹر ہیں، ٹرینر ہیں اور یوتھ کے لیے بہت زیادہ پیشن رکھتی ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور جان پاتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں۔ جی گلناز، آپ کو سانجھا پاکستان کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ گلناز، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ خود انٹروڈکشن دیں تھوڑا سا۔ نام آپ نے میرا سن لیا، گلناز نوشاد میرا نام ہے، تھیولوجیکل ایجوکیٹر ہوں۔ میں نے سنگاپور سے، فلپین سے MA مشنز میں اور ببلیکل اسٹڈیز میں کیا۔ جب شروع کیا مجھے نہیں پتہ تھا کیا ہوگا، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی میرا فوکس کلیئر ہوتا گیا۔ بائبل کی انٹرپریٹیشن، یوتھ، کیونکہ خود نوجوان ہوتے ہوئے میرے کافی مسائل تھے، بہت سے سوال تھے، تو جب میں نے تھیولوجیکل ایجوکیشن لی تو پھر میرا فوکس ہو گئی یوتھ منسٹری اور ان کے سوالوں کے جواب اور ان کی زندگی میں جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ پھر میرا پیشن بن گئی۔ ابھی میں پاک 7 کے ساتھ ہوں۔ پاک 7 میں ایز اے ٹریننگ مینیجر کام کر رہی ہوں اور چرچ انگیجمنٹ میں میرا بہت بڑا رول ہے۔ میڈیا اسکول رن کرتی ہوں اور اس میں بھی جو میرے دل کے سب سے قریب ہے وہ ہے ڈسائپلشپ اینڈ اسپرچول فارمیشن۔ جی تھینک یو سو مچ گل، اتنے خوبصورت انٹروڈکشن کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ آپ کے تھوڑا ارلی ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور اپنے ارلی ایجوکیشن کے بارے میں۔ تعلق تو بیسیکلی میرا فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل، جگتے مارنے والے سارے وہاں سے آتے ہیں، تو اگر بیچ میں کہیں جگتے نکل آئیں تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ ارلی ایجوکیشن فیصل آباد میں ہی ہوئی، مشن اسکول میں ہوئی، اور مجھے شروع سے ہی جو اکیڈیمیا ہے، میرا شوق تھا کہ میرے نام کے ساتھ کافی ساری ڈگریز لگی ہوں، اور لٹریچر میں میرا اسپیشل انٹرسٹ تھا۔ سو جو ایک سٹوری میری ارلی ایجوکیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور کسی حساب سے وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ وہ ایسے تھا کہ میں نے میٹرک کیا، میں جب انٹرمیڈیٹ میں گئی تو میرے بردر ان لا نے کہا کہ تم کامرس میں چلی جاؤ، کامرس کا بہت اسکوپ ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کا بہت اسکوپ ہے۔ لیکن میرا میتھ اچھا نہیں تھا، نمبرز میں اتنی اچھی نہیں تھی، اور کیا ہوا کہ میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی۔ اب مجھ سے وہ فیلئر برداشت نہیں ہوا، میں نے پیسے دے کے نمبر لگوا لیے۔ پھر میں لٹریچر میں BA کرنے چلی گئی، نیک پروین بن گئی، بہت اچھے طریقے سے میں پڑھ رہی تھی۔ BA ہو گیا تو پھر میں ایک آرگنائزیشن میں ایز اے والنٹیئر کام شروع کر دیا، PBCI میں، کیونکہ وہ میں نے ایک غلطی کی ہوئی تھی، تو مجھے لگا اب میں والنٹیئر خدا کا کام کر لوں گی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی دوران مجھے ایک انویٹیشن ملا ایک پبلیکیشن میں، وہیں پہ ایک پبلیکیشن کا بھی دفتر تھا، مجھے انویٹیشن ملا کہ میری جو لٹریچر میں دلچسپی ہے آ کے تو انٹرویو دوں اور دیکھوں کیا بنتا ہے۔
فارچونیٹلی میں سلیکٹ ہو گئی, میں چلی گئی, اور میری باس نے کہا کہ BA کا رزلٹ آ گیا, آپ کا رزلٹ کدھر ہے, وہ رزلٹ لے کے آؤ. رزلٹ ہوتا تو آتا, تو میں نے وہی بہانہ بنایا جو ہم کرسچنز اکثر بناتے ہیں کہ دیکھیں جی میں کرسچن ہوں تو میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا ہے اور میرا رزلٹ چھپا لیا گیا. لیکن اندر میں کیا تھا کہ میرا وہ ڈگری ہی بوگس تھی جس کے اوپر رزلٹ آنا تھا. اینی ویز خدا نے میرے دل میں کام کیا. جو میری باس تھیں, مینیجر تھیں, وہ میری ڈسائپلشپ کر رہی تھیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اپنے اس گناہ کو قبول کیا, اور پھر سے دوبارہ سے میں نے FA کے اور BA کے ایگزام دیے. اس کے بعد پھر میں تھیولوجیکل اسٹڈیز کے لیے چلی گئی, اور اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. جی گل, جیسے آپ نے اپنی سٹوری بتائی اور جو آپ کہہ رہے ہو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, بہت کم لوگوں میں آئی تھنک یہ کریج ہوتی ہے نا اپنی اس طرح کی بات کو بتانا, اور یقیناً جو ہے اس طرح کی غلطیاں ہمیں بہت جو ہے وہ سبق بھی دے جاتی ہیں لائف میں, اور بہت دفعہ ہم لوگ اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. تو گل کیسے تھیولوجیکل سائڈ پہ آنے کا کیسے آپ نے, کیا مطلب کوئی انسپریشن ایسی تھی یا کون سا ایسا کوئی انسیڈنٹ تھا جس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ کو اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے؟ تھیولوجیکل ایجوکیشن میں آنے کی 2 بڑی ریزنس تھیں. ایک تو PFES ایک یوتھ منسٹری تھی جس کا میں اس وقت حصہ تھی. جی. تو جو ہماری لیڈر تھیں وہ, میں ان کو دیکھ کے بڑی انسپائر ہوتی تھی. وہ جس طرح سے بائبل کے بھید کھول کے بتاتی تھیں, جس طرح سے نئی نئی چیزیں سکھاتی تھیں, تو میں ان سے بہت انسپائر ہوتی تھی. انہیں کے کہنے پہ میں نے والنٹیئر PBCI میں بھی کام کیا, اور پھر پبلیکیشن میں بھی چلی گئی, اور وہ کرسچن پبلیکیشن تھی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری باس جو ہے وہ مجھے ڈسائپل بھی کر رہی تھیں. انہوں نے ریئلائز کیا کہ میرے اندر کیپیسٹی ہے, بیکاز آئی آسک کویسچنس. میں سوال پوچھتی تھی, مشکل سوال پوچھتی تھی, تو مجھے بکس دے دیتی تھیں. جی. بجائے اس کے کہ وہ مجھے ریڈی میڈ جواب دیں, وہ مجھے بکس دے دیتی تھیں. بکس کو پڑھتے پڑھتے, تھیولوجیکل بکس کو پڑھتے پڑھتے مجھے لگا کہ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو بی. مجھے آسان لگنی شروع ہو گئی تھیولوجی. اور پھر انہوں نے بورڈ میں پریزنٹ کیا, اور بورڈ نے کہا کہ شور, جو میل تھے بورڈ میں, انہوں نے کہا یہ کیا کرے گی تھیولوجیکل ایجوکیشن لے کے, سنڈے اسکول میں پڑھانا ہے تو یہ UBTC چلی جائے, وہاں سے سیکھ کے آ جائے. یوتھ کے لیے بھی تھیولوجیکل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو اس نے نہ تو اس نے پاسٹر بننا ہے, کیا اسکوپ ہے اس کی تھیولوجیکل ایجوکیشن کا. لیکن میں اپنی جو ہماری فیمیل بورڈ ممبرس تھیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جو ہمارے بورڈ چیئرمین تھے اس وقت. انہوں نے کہا نہیں, آپ کیوں سوچتے ہیں, اتنی لمیٹیڈ سوچ کیوں رکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بھیجا, اینڈ خدا کا شکر ہے کہ میں آگے ہی بڑھی, ان کو کبھی مایوس نہیں کیا. اور یقیناً میرا خیال ہے کہ آج بھی یہ ایک کامن فینومینا ہے کہ کیوں خواتین کیوں جو ہے اس طرف آئیں, اور ایز اے پاسٹر یا ایز اے تھیولوجیکل ایجوکیٹر ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. میں کنفیس کرنا چاہوں گی, جی, ایون ایز اے تھیولوجیکل ایجوکیٹر میں جب اپنی کلاس کو پڑھاتی تھی, جی, تو جب کوئی سنڈے اسکول کی بات ہوتی تھی, ویمن منسٹری کی بات ہوتی تھی, تو میں خواتین کی طرف دیکھتی تھی. مجھے بھی یہی لگتا تھا, حالانکہ خود میں ایک تھیولوجیکل ایجوکیٹر بن گئی تھی, مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ خواتین نے سنڈے اسکول پڑھانا ہے اور انہوں نے بس ویمن میٹنگ لیڈ کرنی ہے. سو سم ہاؤ ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے, ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ ہم بس یہیں پہ رہیں گے, اور دوسروں کو بھی لگتا ہے کہ ہم بس یہیں تک محدود رہیں گے. جی, جیسے چرچز کے سنڈے اسکولس بھی اگر چل رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیشہ ہم گرلس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سنڈے اسکول کو ٹیچ کرنے جا رہی ہیں, ان بچوں کو دیکھتی ہیں. تو آپ کی باتوں سے گل میرے ذہن میں ایک کویسچن آ رہا تھا کہ بہت دفعہ یقیناً آپ کا بھی ایکسپیرینس اس سے بہت دفعہ ہوا ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں ہمارے بہت سے کویسچنس کو لے کے, اور کہیں نہ کہیں جو چرچ لیڈرشپ ہے ان کو اس طریقے سے کلیئر نہیں کرتی, ان کویسچنس کا اس طریقے سے آنسر نہیں دیتی جو کویسچنس ان کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, اور آئی تھنک وہ کہیں نہ کہیں اسی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں, اور آئی تھنک کہ وہ دور بھی ہو جاتے ہیں چرچ سے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہم سب کہیں نہ کہیں نوجوان رہے, ہم سب کے سوال رہے, لیکن شاید جو ہمارا ٹائم تھا اس میں اتنا انکریج نہیں کیا جاتا تھا. ذرا سا سوال پوچھ لو تو فیتھ کے اوپر, ایمان کے اوپر کویسچن آ جاتا تھا. ابھی جو نوجوان ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے, سم ہاؤ دے ہیو کویسچنس. اور میں اکثر جب ان کے سوال سنتی ہوں تو وہی سوال تھے جو ہمارے ذہنوں میں ہوا کرتے تھے خدا کو لے کر, خاص طور پہ جو ٹرینٹی ہے جی, وہ اتنا آؤٹ آف دس ورلڈ کانسیپٹ ہے, وہ ایک ڈیوائن کانسیپٹ ہے.
تو وہ دنیاوی مثالوں سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ٹائم آیا جب میں نے یوتھ کو کہا میں نے اس کو ایمان سے قبول کیا ہے, آپ بھی ایمان سے قبول کریں. کچھ سوالوں کے اس طرح سے جواب نہیں ہو سکتے, لیکن بہت سے سوال ہوتے ہیں نوجوانوں کے جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کئی دفعہ جو ہم جواب دیتے ہیں وہ چرچ سیٹ اپ کے اندر رہ کے جواب دیتے ہیں, چرچ ٹریڈیشن کے اندر رہ کے جواب دیتے ہیں, جس کے پھر آگے سے کئی کویسچنز نکل آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بچوں کے سوال بہت جینون اور انٹیلیجنٹ کویسچنز ہوتے ہیں, اور ساتھ میں کہیں یہ بھی کنفیس کرنا پڑتا ہے کہ سوری ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, گیو اس ٹائم, وی ول اسٹڈی اینڈ گیٹ بیک ٹو یو. اور بہت سے بچے ایسے تھے, میں خود ایسی تھی, جب مجھے سوالوں کے جواب ملے تو میرا ایمان مضبوط ہوا, کمزور نہیں ہوا. تو نوجوانوں کو جب ان کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ ان کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, تو وہ زیادہ اچھے سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. جی گل, یقیناً یہ ہماری چرچ لیڈرشپ کے لیے بھی میسیج ہے کہ ہماری جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو جو بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کو ان میں کلیئر کرنا چاہیے, ان کے کانسیپٹس کلیئر کرنے چاہیے. تو گل, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے تھیولوجیکل, اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا, کیونکہ جب تک آپ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جس طریقے سے مطلب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ تھیولوجیکل ایجوکیٹر ہیں تو آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو پھر آپ اچھے سے دوسرے کو پڑھا سکتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس کو چنا, جب آپ اس طرف آئیں تو یقیناً بہت سے چیلنجز گھر سے بھی مے بی ہوں اور مے بی سوسائٹی میں, چرچ میں آپ نے فیس کیے ہوں گے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں میرے ساتھ. گھر سے تو ڈیفینیٹلی کوئی چیلنج نہیں تھا. میری فیملی بہت سپورٹیو رہی ہے, میرے بھائی بہت سپورٹیو رہے ہیں, خاص طور پہ میرا بڑا بھائی. جی. سوسائٹی سے بھی مجھے ایز سچ کوئی چیلنج یاد نہیں ہے, لیکن جو میری مینٹر تھیں جی, انہوں نے مجھے وارن کیا کہ جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گی اور شاید لیڈرشپ کی اپرچونیٹیز آئیں تو ایک ٹائم پہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو ایز اے فیمیل پیچھے رکھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ فیمیل ہیں. جی. مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ فلاں ادارے کی ڈائریکٹر ہونا چاہیں گے, میں نے کہا بائی ڈیفالٹ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے مجھے اس سے محروم رکھا ہے فیمیل بنا کے. لیکن جو میری مینٹر تھیں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو فیمیل ہونے کی وجہ سے پیچھے رکھا جا رہا ہے. سوسائٹی شاید آپ کو فیمیل ہونے کی وجہ سے پیچھے رکھ رہی ہوگی, لیکن آپ نے یہ فائٹ پک نہیں کرنی. آپ نے سڑکوں پہ نہیں نکل جانا کہ لو جی میں خاتون تھی تو مجھے پیچھے رکھا گیا. آپ نے یہ سوچنا کہ یہ خدا کی طرف سے تھا. سو مجھے اس طرح سے وہ چیلنجز نہیں نظر آئے. خداوند کی طرف سے مجھے اپرچونیٹیز ملیں, جی, پڑھانے کی بھی ملیں. کبھی ذہن میں آیا بھی کہ دیکھو میرے سے پیچھے یہ میرے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو وہ پوزیشن مل گئی. دین آئی واز ریمائنڈیڈ کہ یہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, تو یہ فائٹ پک نہیں کرنی. اور کوئی چیلنج نہیں آیا. ایک بہت بڑا چیلنج مجھے فیل ہوتا ہے, مجھے اپنے آپ کو خاموش رکھنا پڑتا ہے جہاں پہ, وہ یہ ہے کہ میں اکثر پوسٹ دیکھتی ہوں, اکثر کلام سنتی ہوں, خدا نے عورت کو لیڈرشپ کے لیے پیدا نہیں کیا, بائبل میں یہ لکھا ہے, بائبل میں وہ لکھا ہے, اور مجھے اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن پتہ ہوتی ہے کیونکہ میں نے ہرمینوٹکس پڑھا ہے. جی, لیکن میں زبان کو بند رکھتی ہوں. تو میرے لیے وہ چیلنج ہوتا ہے کہ چپ رہنا, ایسی پوسٹ پہ کامنٹ نہ کرنا, کاؤنٹر آرگیومنٹ نہ کرنا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ان حوالوں کی تو آپ برائے مہربانی چپ رہیں. تو یہ والا ایک چیلنج ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل رکھنا, خاموش رکھنا وہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ گل آج ہمارے پروگرام کے تھرو نا آپ یہ میسیج دے ہی دیں, کیونکہ واقعی بہت دفعہ اس طرح کی پوسٹ, بہت دفعہ فیملی میں بھی مطلب میں نے بھی یہ پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کوئی جن سے بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں تو ہے ہی نہیں نا کہ ایک خاتون پاسٹر بنے. اور اب ہم دیکھتے ہیں بہت سی, باہر کی نہ دیکھیں, اب ہمارے پاکستان میں بہت سی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس جو کہ ویمن پاسٹرز ہیں, اور وہ بہت زیادہ جو ہے جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہیں, بہت پیشنیٹ ہیں اس کو لے کے. تو اس کے بارے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں. ایک دفعہ میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا, میم آپ کا فیمیل آرڈینیشن کے بارے میں کیا رسپانس ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا اٹس نن آف مائی بزنس. آرڈینیشن چرچ سسٹم کا حصہ ہے, بائبل کا پرابلم نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا پرابلم ہے, آپ ڈیل کریں. سو میں اس چیزوں میں اکثر اپنے کامنٹس نہیں دیتی ہوں, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں نا,
یہ ہم خدا کے کردار کو ڈسکریمنیٹو بنا دیتے ہیں. کیا خداوند کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ ایک انسان کو رنگ، نسل یا جنس کی وجہ سے نیچے کر دے اور دوسرے انسان کو رنگ، نسل یا جنس کی وجہ سے اوپر کر دے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. خدا نے مرد عورت کو دونوں کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. بالکل. بائبل میں کچھ حوالے ہیں جو عورت کو لے کر ایڈریس کیے گئے ہیں، لیکن ان کی انٹرپریٹیشن آپ کو بائبل کی پوری جو ٹیچنگ ہے اس کے پیرائے میں کرنی ہوگی، اور خداوند کے کردار کو سامنے رکھ کے کہ یہ جو ہم کنکلوژن نکال رہے ہیں کیا یہ خداوند کے کردار کو فٹ ہوتا ہے. ہم خداوند کو کہہ رہے تھے وہ بھی میل ہے، خداوند کی کوئی جنس نہیں ہے. بالکل. وہ تو روح ہے، جنس ہماری ہے انسانوں کی. سو ہر ایک بات کا تو میں جواب نہیں دینا چاہوں گی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کو کہنا چاہوں گی ڈسکریمنیشن فیل نہ کریں. خداوند نے جب عورت اور مرد کو بنایا، دونوں کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، دونوں کو اختیار دیا اس کائنات پر کہ اس کی دیکھ بھال کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ عورت نے پہلے گناہ کیا اس لیے خدا نے اسے نیچے رکھا ہے، لیکن مرد کے تابع اس کو. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ خدا اگر عورت کی وجہ سے گناہ آیا تو خداوند کی انٹیلیجنس دیکھیں کہ نجات بھی عورت کے وسیلے سے آئی. بالکل. پھر تو وہ بحال ہو گئی. جی. اور لیکن ہم وہ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. اور اگر کہیں عورت کی سبمیشن کی بات آئی ہے، بیٹی بیٹا ماں باپ کے فرمانبردار رہیں اور بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے. دنیا کی تمام عورتیں دنیا کے تمام مردوں کے تابع نہیں ہیں. یہ بات ماننے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور سمجھنے بھی سمجھتے ہیں، ماننے میں ٹائم لگے گا. جی بالکل. اور جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم خواتین خود بھی، ہم لوگوں نے اپنا وہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے، یا خود ہی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں خود کو کہ یہ والا کام ہم نہیں کر سکتے یا ہمارے لیے نہیں ہے. بالکل. اور میں نے دیکھا کہ ہم عورتوں کو سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ آپ نے بس یہی کرنا ہے. بالکل. لیکن ہم اس سے بہت بڑھ کے کر سکتے ہیں جو ہمیں کلچرلی جینڈر رولز میں رکھ کے سکھایا جاتا ہے. اور بہت دفعہ ہم عورتیں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں نہیں ہم لیڈرشپ کے لائق نہیں ہیں. جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امیچورٹی دکھاتی ہیں، ایموشنل ہو جاتی ہیں. میں اکثر جو فیمیل نیٹ ورکس ہیں ان میں اتنا نہیں جاتی ہوں. ایک بات تو یہ کہ میں بہت بزی، میرا اسکیجول بہت بزی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ میں نے اکثر دیکھا ان نیٹ ورکس میں عورتوں کو مردوں سے نفرت کرنا سکھائی جا رہی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی پلیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی جگہ ڈیمانڈ کرتے کرتے بہت آگے نکل جائیں اور ہم بھی ڈسکریمنیٹو ہو جائیں. تو خدا نے مرد اور عورت دونوں کو ایکول اسٹیٹس دیا ہے. رولز ڈفرینٹ ہیں لیکن اسٹیٹس ایک ہی ہے. اور خداوند نے مارتھا کو، مریم اور مارتھا کی بات ہوتی ہے تو خداوند نے اس کو کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا جو اس کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھ رہی تھی، نہ کہ وہ جو کھانا بنا رہی تھی. تو کلام میں کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور میرے خیال میں ہم عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی بالکل. جی ناظرین، جیسا کہ ہم گل سے بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک مختلف ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، ٹاپک ہے آج کا جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور تھوڑا اسی لیے ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں چلے گئے تاکہ بہت سے جو کنفیوژنس ہیں، بہت سے جو مسکنسیپشنس ہیں ان کو ہم کلیئر کر سکیں. اور جب ہم اس طرح کے ویمن لیڈر سے بات کرتے ہیں یا ویمن کے علاوہ کسی بھی ایسے لیڈر سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں، تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کنفیوژنس کو دور کر سکیں. اور اسپیشلی آج کل کے جو ہماری یوتھ ہے، اگر ان کے ذہنوں میں کوئی کویسچنس ہیں، کوئی باتیں ہیں، تو ان کو ہم کلیئر کر سکیں. تو جب ہمارے پاس اس طرح کے مہمان آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں جو ہیں ڈیٹیل میں ان کے ساتھ کریں. تو گل، یوتھ کے لیے آپ کا پیشن ہے، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ نے شروع کیا اور کیا اب تک جو ہے وہ آپ کی ابھی تک جو یوتھ کا کام ہے وہ. یوتھ کے لیے میرا پیشن میری اپنی ذات سے شروع ہوا. جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو قبول اس طرح سے کیا کہ میں نے آپ کو بتایا میں اپنی ایک یوتھ لیڈر سے متاثر تھی کافی حد تک. تو اسٹڈیز میں ہی ہمیں انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ آپ کو خدا کے ساتھ پرسنل کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ایون تو آپ کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے. اور ایک ٹائم آیا کہ میں اپنا ریلیجن چھوڑنے والی تھی کیونکہ مجھے دوسرا ریلیجن اٹریکٹ کر رہا تھا. اور میں رات کو سوئی، میں نے اگلے دن چلے جانا تھا اپنے گھر سے. میں رات کو سوئی اور میں نے خداوند کو کہا خداوند اگر
تو سچا ہے نا, اگر میرے ماں باپ کا ریلیجن سچا ہے نا تو مجھے روکنا. میں صبح اٹھی تو میں اٹھ نہیں سکی, آئی ہیڈ ہائی گریڈ فیور. تو وہ مومنٹ تھا. سو میری جو خدا کے لیے تلاش تھی نا وہ جینون تھی. میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ مجھے مل گیا, اور پھر میں نے اس تلاش کو جاری رکھا. تو مجھے لگا کہ جو نوجوان سوال پوچھتے ہیں وہ میری طرح ہیں, وہ تلاش میں ہیں. اور جب میں نے خدا یسوع مسیح کو پا لیا اور میں آگے بڑھتی گئی, تو وہ پھر میری ذات کی چیزوں پر انگلی رکھتا تھا کہ یہاں مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, میری زندگی میں یہ گناہ ہے, میری زندگی میں یہ چیز ہے جہاں مجھے آگے بڑھنا ہے. مجھے فارچونیٹلی مینٹرز اچھے مل گئے, وہ لوگ اچھے مل گئے جو میری ڈسائپلشپ کر سکتے تھے. تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ جو مسیحی زندگی ہے اٹس آل اباؤٹ گروتھ, اٹس آل اباؤٹ ٹرانسفارمیشن. لازمی نہیں ہے کہ میں شراب پیتی تھی اب میں شراب نہیں پیتی, میں یہ کرتی تھی اب میں نہیں کرتی. نہیں, جو ہمارے اندر کی اسٹرگلس ہیں, ہماری جو ایموشنل امیچورٹیز ہوتی ہیں, ہمارے جو اپ برنگنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ سارے خداوند میں آ کے فارم ہونے ہوتے ہیں, ریفارم ہونے ہوتے ہیں. تو میں جس سیمنری میں گئی تھی وہ انٹینشنلی ڈسائپلشپ پہ کام کرتے تھے. تو مجھے لگا کہ اوکے یہ وہ چیز ہے جس کی ہمارے چرچ کو ضرورت ہے, ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے, کیونکہ وہ میرے لیے بہت ریلیونٹ تھی. تو جب میں واپس آئی تو پھر میں نے اسی پہ ہی کام شروع کیا, ڈسائپلشپ پہ, لوگوں سے بات کر کے کہ کس طرح سے ان کی ایموشنل ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو ان کی اسپرچل ہیلتھ ٹھیک ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا ہم ایموشنلی بروکن ہوں اور پھر بھی ہم اسپرچل ہوں. تو اس نے پھر, کیونکہ اس وقت میں ینگ تھی, یوتھ میں تھی, تو وہ میرا پیشن بن گیا. میں عمر میں بڑھتی چلی گئی لیکن یوتھ کے ساتھ سم ہاؤ میری کنیکٹیوٹی جاری رہی. ہمارا بیٹا اسپیشل ہے, اس کی وجہ سے میں نے سائیکالوجی بھی پڑھ لی, کاؤنسلنگ بھی پڑھ لی. تو اس سے ہماری یوتھ منسٹری اور زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرینتھن ہوئی, میننگ فل ہو گئی. تو جب میں ریزلٹس دیکھتی ہوں, جیسے ایک جگہ میں کسی جگہ پہ تھی, کسی نے پیٹ کیا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بچی کھڑی, اس نے کہا کہ آپ فلاں جگہ آئی تھیں, اس دن میں اپنے گھر میں خودکشی کا ارادہ کر کے آئی تھی, تو میری یہ فرینڈ مجھے نا کھینچ لائی. تو میں نے کہا چلو آج آخری دفعہ اس کی بات مان لوں. اور وہاں جو باتیں ہوئیں, جس طرح سے میں نے خداوند کی آواز سنی, تو میں آج آپ کے سامنے زندہ کھڑی. تو اس طرح کی سٹوریز نے اور زیادہ میرے ایمان کو مضبوط کیا کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں. اور میرا جو پیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے جیسے خدا کو جانا, جیسے جیسے کلام کو سمجھا, میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی. تو میں چاہتی ہوں ساری دنیا اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے. جی گل, آپ کی یہ بات اتنی خوبصورت اور اتنی وہ ہارٹ ٹچنگ ہے. میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور جیسے میں اس میں جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہوں, اور مطلب 2 کویسچن میرے مائنڈ میں آ رہے تھے, اور وہ دونوں ہی آپ ہی کی بات میں اپنی, جب آپ نے کہا کہ میں سوچ رہی تھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس طریقے سے آپ یوتھ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا. تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے کاؤنسلنگ کرنا سیکھی, اور وہ یقیناً وہ بعد میں آپ کے اس میں بھی کام آئی کہ کس طریقے سے یوتھ کی آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیسے کبھی کوئی ایسا واقعہ جیسے آپ نے اس بچی کا بتا دیا, تو یقیناً وہ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں آپ کو کلک کر جاتی ہے, اور وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, اور لائف میں آپ بالکل کر جاتے ہیں. ایک میرا کویسچن ہے, یقیناً بہت سی یوتھ نے بھی یا میری طرح کی ایج کے لوگوں نے بھی آپ سے پوچھا ہوگا, یقیناً آپ کے جواب سے جو ہے وہ میرا بھی وہ جو ہے مسکنسیپشن دور ہوگا, کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو اپنے ریلیجن کو چھوڑنے والے تھے اور آپ نے خدا سے اس طریقے سے کہا. اور میری لاسٹ سیزن میں ہماری ایک گیسٹ تھیں, وہ بھی پاسٹر ہیں, تو انہوں نے بھی مطلب وہ بھی اپنی جو تھی وہ ٹیسٹیمنی میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی, اور کہتی ہیں کہ میرا بھائی بہت بیمار تھا, ہاسپٹلائز تھا, اور مطلب بہت ہی سیریس تھا. خدا سے کہا کہ اگر تو واقعی موجود ہے نا, اگر تو ہے واقعی میں, تو مطلب آج جب میرے مطلب بابا گھر آئیں تو وہ مجھے مطلب اپنے میرے بھائی کی وہ دیں کہ وہ ٹھیک ہے, یا تو مطلب ایسے ہی ہوا کہ خدا نے دکھایا کہ میں ہوں. تو کیا مطلب جیسے سم ٹائمز ہم لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اگلا بندہ سوچتا ہے, جیسے میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ کیا ہم یہ خدا کو آزماتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا فرق ہے, آزمانا فرق ہے. جی, آزمانا تو ہے تو یہ کر دے, لیکن جو میرا تھا نا وہ تھی تلاش. میں ایک کویسٹ میں تھی, میں خدا کو ڈھونڈ رہی تھی, اور اگر میں دوسری طرف بھی جا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ خدا وہاں پہ ہے. تو تلاش میں اور ٹیسٹ میں بہت فرق ہے.
اور فارچونیٹلی خدا کو پتہ ہے کہ کون مجھے ڈھونڈ رہا ہے اور کون مجھے آزما رہا ہے. جی بالکل, ان کی بھی ٹیسٹمنی یہی تھی کہ پھر وہ کہتی کہ میں نے مطلب سوچا ہوا تھا کہ مطلب اس طرح ہوگا تو میں اپنی ساری لائف جو ہے, اور وہ بہت اچھی اب جو ہیں وہ ایز اے پاسٹر وہ کر رہی ہیں کام, اور میں نے ان کو بھی سنا ہے اور بہت اچھا ان کا بھی ہے. تو آپ جب یوتھ میں کام کرتے ہیں تو یقیناً اس بچی کی طرح بہت سوں کی جو لائف ہے بدلی ہوگی. کوئی ایسا انسیڈنٹ جب بہت مشکل ہوا ہو آپ کو اس بچے کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے, یا مطلب ہوتا ہوگا یقیناً, تو کوئی ایسا انسیڈنٹ کہ بہت مشکل پیش آئی ہو لیکن بہت سے ہوتے ہیں جن کے ایشوز بہت ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ اس کے ساتھ مینٹل ڈس آرڈرز اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ان کے اس ڈس آرڈر کی ہیلنگ پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. تو وہ کچھ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, ان کو پھر پراپر کلینکل اس میں جانا پڑتا ہے, کئی دفعہ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہوتے ہیں, لیکن یہ والے کیسز کمپلیکیٹڈ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ ون وے جرنی ہے, وہ آپ کو اس طرح سے رسپونڈ بیک نہیں کر سکتے. ایک نارمل ہے نا بچہ, آپ نے محبت دی ہے, وہ آپ کو واپس سے محبت دے بھی سکتا ہے, لیکن کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ اٹس اے ویری لونلی روڈ, ون وے جرنی ہے, وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پاتے. تو ایسے بہت سے ہیں, اور ابھی ڈس آرڈرز کافی چل رہے ہیں, نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلے والدین کو کنونس کرنا کہ اپنے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں, وہ بڑا ناراض ہوتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ پاگل ہے. جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ابھی تک رہا ہے, مینٹل ڈس آرڈر. جی بالکل. ناظرین, یقیناً ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو ہمیں ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں پر توجہ بھی دینی چاہیے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کس طرح کے ماحول میں ہیں یا کس طرح کی کنڈیشن سے بچے گزر رہے ہیں اس کو یقیناً میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کا ایک جو کردار ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ایز اے کاؤنسلر آپ ہیں, تو جب تک پیرنٹس کی کوآپریشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اس بچے کو کیا کہنا چاہیے کہ اس کنڈیشن سے نکالنے کے لیے, تو وہ میرا خیال ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو گل, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ بہت سے ہمارے بچے ہیں, جب ہم ڈفرینٹ ٹریننگس میں بھی جاتے ہیں یا چرچز میں بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقع ہی میں جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں, چرچ میں جانا چاہتے ہیں خدمت کے لیے آگے, یا وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کے لیے کس طریقے سے آپ اپروچ کرتے ہیں, یا وہ بچے آپ تک کیسے اپروچ کر سکتے ہیں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کے لیے یا اس طرح کی ٹریننگس کے لیے؟ جو اگر آپ میری بات کریں نا, تو مجھے چرچ نے نہیں بھیجا تھا, چرچ نے مجھے اس طرح سے نہیں پہچانا تھا. جی مجھے تو انڈیویجولز نے پہچانا. کسی کو چرچ بھیج سکتا ہے, کسی کو انڈیویجولز بھیج سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی دعا کریں. اگر آپ کو خدا نے اس کام کے لیے چنا ہے اور آپ کا پیشن ہے تو کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. جی. اور اگر میرے تک بھی اپروچ کرنا چاہتے ہیں, آئی کین لیو مائی نمبر, مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ میں اویلیبل ہوں, جس حد تک میں ہیلپ کر سکتی ہوں میں کروں گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ خداوند کا ہر ایک کے لیے پلان ہوتا ہے, اور اسی میں ہی بھلائی ہے. لازمی نہیں آپ تھیولوجیکل ایجوکیشن لے کے ہی اچھا وہ جو ہے نا ریلیجن اس کو پہچان سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بائبل لٹریسی امپورٹنٹ ہے. بالکل, ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے. بکس اویلیبل ہیں, بہت لٹریچر اویلیبل ہے. اور اس وقت تو میرے خیال میں جو آج کا جو ہمارا بچہ ہے یا جو نوجوان ہے, دے ہیو ایکچولی ٹو مینی ریسورسز. جی, ہمارے پاس تو صرف بکس ہوتی تھیں, کلاسز میں چلے گئے, اب تو اتنے ریسورسز ہیں. لیکن آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے, کون سا جینون ہے, کون سا تھیولوجیکلی درست ہے. اور وہی جو سٹارٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم تو کویسچن آنسر والا میتھڈ بھی نہیں تھا نا. اب تو پرمیشن ہے بچوں کے لیے بھی, کلاس میں ہیں, چرچ میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں تو کویسچن بھی کر سکتے ہیں. اور یقیناً ناظرین, گل سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ گل بہت دفعہ ہم لوگ ہمارے بچے یا ہماری کمیونٹی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور بہت دفعہ ہم اوپنلی کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں کون سا مسئلہ درپیش ہے یا کس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے
نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ سے کاؤنسلنگ کے لیے اپروچ کرنا چاہتا ہے, اگر پرسنلی کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, تو یقیناً ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے کہ گل بتا رہی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں, تو آپ ضرور اپروچ کیجئے گا, اور یقیناً آپ جب ان کی رہنمائی میں رہیں گے تو یقیناً آپ کے جو بھی کنفیوژنس ہوں گے وہ دور ہوں گے. تو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کی طرف اس کو, تو تھوڑا سا اپنی ہابیز کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس ساری جو آپ کی جرنی ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیسی ہے آپ کی زندگی؟ میری زندگی ویسے تو بہت بیزی ہے, آفس ہے, گھر میں بیٹا ہے جو اسپیشل ہے, بیٹیاں ہماری تو خداوند کا شکر ہے, بڑی بیٹی ایف سی میں ہے, چھوٹی ابھی بس اے لیولس کمپلیٹ کر رہی ہے جی. لیکن اس میں بھی کیونکہ نیچرلی ایم اے جالی پرسن, میرا جو ہابی ہے وہ برڈ واچنگ ہے. ٹھیک ہے. میں صرف انجوائے کرتی ہوں برڈس کو. ہمارے آفس کی کھڑکی کے باہر بہت سے درخت ہیں, صبح صبح میں جب پہنچتی ہوں آفس تو اتنے پرندے آ رہے ہوتے ہیں. آئی انجوائے رین, بارش ہو تو پھر میں اور میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے تو ہم دونوں آ جاتے ہیں باہر, رین انجوائے کرتے ہیں. آئی انجوائے لانگ ڈرائیونگ, مجھے ڈرائیونگ بھی بہت پسند ہے. اور آئی لائک ٹو واچ ود مائی ڈاٹرس, جو بھی وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. اور یا اینڈ آئی انجوائے کوکنگ فار مائی فیملی اونلی اوکیجنلی, نہیں کیونکہ روٹین میں میری چھوٹی بہن ہے وہ زیادہ کوکنگ کرتی ہے, میں شام میں جاتی ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, بٹ آئی انجوائے کوکنگ. جی گل, ہم بات کر رہے ہیں ڈسائپل شپ کی, ڈسائپلس کی بات کر رہے ہیں. تو ڈسائپل شپ اور ڈسائپل کا ایک تو ہمارے ناظرین کو, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت سو کو اس کا کلیئر مطلب بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم ڈسائپل سے کیا مراد لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, چرچز میں لے لیں یا ویسے کمیونٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ڈسائپل شپ کے لیے کون سی اسٹریٹجی آپ یوز کرتے ہیں اس طرف اگر آپ یوتھ کو لے کے آتے ہیں, اور کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. عام طور پہ ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں ٹرم پتہ ہے تو دوسروں کو بھی پتہ ہوگی. ڈسائپل شپ جیسے یسوع مسیح نے کیا نا, کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ان کی زندگی میں ویلیوز امپارٹ کرتے رہے, جیسے ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. تو جو ڈسائپل شپ ہے یہ ایک لائف پروسیس ہے کہ آپ جن بچوں میں کام کر رہے ہو, آپ ان کو ویکلی بائبل اسٹڈی کرا کے خداحافظ نہیں کر رہے, آپ ان کے ساتھ جرنی کر رہے ہو, ان کی خوشی میں شامل ہو, ان کے دکھ میں شامل ہیں. اگر ان کا آپ کو کوئی پرابلم نظر آیا ہے کہ ان کے آپس میں کچھ کانفلکٹ ہو گئے ہیں, آپ لے کے بیٹھتے ہیں اور آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے, آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں تو اس طرح سے سارٹ آؤٹ ہوں گی. سو اٹس لائک ٹریننگ دم, لیکن وہ عام ورلڈلی ٹریننگ نہیں ہے, وہ خداوند کے کلام کے مطابق اس میں رہتے ہوئے ہم ان کو سکھاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سارا وقت ان کو بائبل کی آیتیں سناتے رہتے ہیں. اٹس لائک ہمارا اپنا جو جرنی ہے, ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے, وہ شیئر کرتے ہیں. جہاں انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر انہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈھلتے جائیں خداوند کے کلام کے مطابق, ان کی زندگیوں میں ترقی ہو. صرف ایک ہفتے کی بائبل اسٹڈی نہیں, بلکہ ان کے ساتھ جرنی کرنا ہے آپ نے. اور اس کا ڈسائپل شپ کا ایک اور ایم ہوتا ہے کہ یہ سدا ہم نے ان کو ڈسائپل نہیں کرنا, پھر یہ ڈسائپل میکرز بن جائیں گے, پھر یہ دوسروں کی زندگیوں میں امپیکٹ لانے والے ہوں گے. تو ان کو اس طور سے تیار کرنا کہ وہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کو ریپروڈیوس کر سکیں. جی گل, اسی بات سے میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا کہ جب آپ نے بائبل ریڈنگ کی بات کی, ہمارے بہت سے نوجوان اور بڑے بھی جب بہت زیادہ ہم لوگ عام فیملی ڈسکشن میں ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, تو بہت دفعہ ہم بائبل کی آیتوں سے مطلب بات کرتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں, تو ڈسکریج کیا جاتا ہے, یہ تو پادری ہے, یہ تو لو جی اس نے اپنا چرچ شروع کر دیا. تو تھوڑا سا اس کو مطلب اس کانسیپٹ کو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کے ساتھ اس کو کلیئر کریں, اور اس بات کو کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے پازیٹیولی ہم لوگ جو ہے ان کو انکریج بھی کر سکتے ہیں جو خدا کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہے اور وہ مطلب اگر آیت بولتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو جو ہے ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. اب پہلی بات تو میں نے بھی یہ محسوس, اگر کوئی مجھے آ کے کہہ دے کہ کلام میں یہ لکھا ہے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے, تو کبھی کبھی میں بھی ہو جاتی ہوں کہ یہ آپ پہلی بات تو آیت آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کر دی, اس آیت کا اپنے کانٹیکسٹ میں ایک مفہوم ہے. پھر شاید کبھی کبھی
دوسرے یہ میسج لے جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ زیادہ روحانی ہو گیا اور ہم پیچھے رہ گئے, یہ ہمیں سبق دے رہا ہے یا دے رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹھہراؤ ہوتا ہے نا پرسنالٹی میں, وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جب آپ کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور آپ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں تو پھر لوگ سنتے ہیں اور پھر وہ جج نہیں کرتے, آپ کی وزڈم نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کئی دفعہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جیسے ہی بائبل پڑھی ہے نا ویسے ہی دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو پہلی بات تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور دوسری بات اگر لوگ مذاق بھی کر رہے ہیں کہ لو جی اب یہ بازی ہو گئی, تو اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آہستہ آہستہ ریگولیٹ ہو ہی جائیں گے. جی ناظرین, یقیناً اگر میرے کنفیوژنس, میرے مسکنسیپشنس جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں تو یقیناً گل کی باتوں سے آپ کی بھی بہت ساری باتیں, بہت سارے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جی گل, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے ڈسائپل میکر کیا آپ کی کوئی اسپرچول پریکٹس ہے ایسی, یا کوئی آپ کا ایسی جو ہے طریقہ کار ہے جس سے آپ کو اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرنے میں ہیلپ ملتی ہو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ڈسائپلشپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خود مسیح کے ڈسائپل ہیں, اس میں پیوست ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے, ہمیشہ کامیاب نہیں رہتی, کبھی کبھی اٹھتے ہی کئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, لیکن میں خدا کے ساتھ اپنا پرسنل وقت جو ہے نا وہ اسپینڈ کروں. اور جو بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس میں ضرور اس کو پرائرٹائز کرتی ہوں. آفس میں فار ایگزامپل, آفس ہمارا 9 بجے شروع ہوتا ہے, میں 8:15 آفس میں ہوتی ہوں اور وہ میرا ٹائم ہوتا ہے. آئی کال اٹ می ٹائم. ایک ٹائم تھا میں یہ لگژری لیتی تھی کہ مہینے میں ایک پورا دن جی کہیں چلے گئے, کسی پارک میں چلے گئے, کسی پیاری سی جگہ پہ چلے گئے تو خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں. اب وہ لگژری نہیں رہی, لیکن ایک میری پریکٹس ہے جو میں بہت ریکمینڈ کرتی ہوں. میں ایک کوشن لیتی ہوں, خاص طور پہ جب میں بہت اوور ویلم ہوتی ہوں, بہت ہارٹ بروکن ہوتی ہوں, یا بہت برڈن آ جاتا ہے میرے اوپر, میں ایک کوشن لیتی ہوں, اس کوشن پہ میں بیٹھی ہوں اور ادھر ایک کرسی ہوتی ہے اور اس پہ میرا خداوند بیٹھا ہوتا ہے. میں خداوند کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے اپنا دل ہلکا کر لیتی ہوں, اور وہ میرے لیے بہت ہوتا ہے ٹائم جس میں میں بہت ریلیکس اس کے بعد پھر فیل کرتی ہوں. جی تھینک یو سو مچ گل. میں صرف اب ایک جو ہے آخری کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یقیناً جب ہم خدا میں بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو بہت دفعہ ہمیں شیطان جو ہے وہ آزماتا ہے, ہمیں توڑتا ہے, بار بار مطلب رکنے کے لیے کہتا ہے. تو اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت سے ہیں. ہمارے بیٹے کا ایک خاص طور پہ ایک ایشو رہا. جب ہمیں پتہ چلا, ڈائگنوزز ہوئی, ہم فلپینس میں تھے, بچپن سے اس کے ایشوز تھے. ہی ہیڈ اے ٹوین سسٹر, تو اس طرح سے اس کی گروتھ نہیں تھی جیسے اس کی ٹوین سسٹر کی تھی. تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ آٹسٹک ہے تو میں بہت ڈپریس ہو گئی, اور میں نے خداوند کو کہا کہ ادھر میں آئی ہوں پڑھنے, میری اسٹڈی رک جائے گی, اور اگر تو ہمیں نارمل بیٹا دے دیتا تو ہم کتنی ترقی کر سکتے تھے, منسٹری میں کتنا آگے جا سکتے تھے. اٹ واز ریئلی ویری بیڈ ٹائم. میں نے دعا بھی چھوڑ دی. اگر میں دعا میں بیٹھتی بھی تھی تو میں بس شکوے ہی کرتی تھی خداوند سے. اور میں ایسے ایک دن بیٹھی ہوں اور میں لکھ رہی تھی, جرنلنگ کر رہی تھی, اور ایک دم سے جیسے کوئی کھڑکی کھل گئی ہو روشنی کی. ہم سنگاپور میں تھے اور وہاں پہ بچوں نے انگلش بولنی ہی شروع کی. 2.5 ماہ کے تھے ٹوئنس جب ہم سنگاپور چلے گئے. تو وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اسپیچ کے ایشوز ہیں, آپ نے بس ایک زبان ہی اس کے ساتھ رکھنی, اس کو کنفیوز نہیں کرنا. اب ہم فلپینس میں ہیں, بیسٹ آف بیسٹ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس پورے فنڈز ہیں اس کی تھراپیز کے لیے. جسٹ امیجن اگر اس کو انگلش نہ آتی. تو وہ ایک بریک تھرو تھا. وہ جو میں ایک بہت ڈاؤن چلی گئی تھی, میرا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں, لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے وہ کیا ہے, تو ہمیں منسٹری چھوڑ دینی چاہیے, اب لوگ ہمیں جج کریں گے. لیکن وہ خداوند نے ایک دم سے مجھے یہ سکھایا کہ خداوند کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کن حالات میں رکھنا ہے. تو ہمیں پتہ تھا 6 سال بعد یہ تھراپیز لے گا, 6 سال پہلے ہی اس نے انگلش سیکھ لی, اور اب بیسٹ آف بیسٹ ڈاکٹرز اویلیبل تھے, پیسے تھے, تو وہ تھراپی سے فائدہ اٹھا سکا. تو یہ پھر سے میرے لیے ایک اپ لفٹنگ مومنٹ تھا جب میں نے ریکمٹ کیا خداوند کو کہ نہیں خداوند میں بھروسہ کروں گی تجھ پہ, اگر تو نے ہمیں ان حالات میں رکھا ہے, اونلی اٹس اے مومنٹ آف اٹس اونلی میٹر آف
ٹائم کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا نے اس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں کیا کیا کرنا ہے. سو وہ ایک بہت برا ٹائم گزرا. اور بھی بہت سے ہیں بٹ دس از ون آف دا ہائی لائٹس. جی ناظرین، بہت دفعہ ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں اپنی لائف میں کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یا بالکل ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ہم لوگ بالکل جو ہے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. یقیناً خدا کے پلانس ہمارے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ بہت جلدی یا بہت دیر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے پلانس کیا تھے. تو خدا پر بھروسہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ ڈولنے نہ دیں، اور یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ رہتا ہے اور ساتھ رہے گا. گل، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو سن رہی ہیں، آپ کی جرنی کے بارے میں، آپ کی ٹیسٹیمنی انہوں نے سنی ہے، اور ان کے بارے میں مطلب وہ اور جاننا چاہتی ہیں، یا مطلب کوئی ایسا پیغام جو وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں پر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز جو ان کو روک رہی ہے، کیسے آپ ان کو میسیج دیں گی کہ وہ آگے بڑھیں اور جو کچھ بھی وہ جس گول کو اچیو کرنا چاہتی ہیں اس کو وہ اچیو کریں، اور ان تمام ہرڈلز اور چیلنجز کے باوجود؟ ایک جو بڑی چیز میں نے دیکھی ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، جو ہماری خواتین ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اچھی ڈرائیور نہیں ہوتی. یہ ساری چیز، اس سارے کا نچوڑ ایک چھوٹی سی بات پہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم عورتوں کو ڈیسیجن میکنگ نہیں آتی. اور ڈرائیونگ از آل اباؤٹ ڈیسیجن میکنگ. بچپن سے لے کے شادی تک، شادی کے بعد تک ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے. فارچونیٹلی مجھے بچپن سے ہی اپنے گھر سے ڈیسیجن میکنگ سیکھنے کا موقع ملا. میں اور میرے ہسبینڈ بھی اکٹھے ڈیسیجن کرتے ہیں. تو اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی ڈیسیجن میکنگ پہ کام کریں. کانفلکٹ ہینڈلنگ سیکھیں. ہم عورتیں کانفلکٹ ہینڈل کرنے میں بہت بری ہوتی ہیں. اور کبھی وومن کارڈ نہ کھیلیں لائف میں. آپ انسان ہیں، آپ کے اندر وہ سب کچھ ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتا ہے. نہ اٹینشن سیکنگ ایفرٹس کریں. آپ کے اندر بہت کچھ ہے، بہت پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل پہ کام کریں کہ آپ خود کسی ادارے کی، اپنی فیملی کی ضرورت بن جائیں اور لوگ آپ کو ہائر کرنا چاہیں. سو ڈونٹ پلے ویمن کارڈ، ورک آن یور ڈیسیجن میکنگ اور گرو کرتے جائیں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی تھینک یو سو مچ اتنے خوبصورت پیغام کے لیے گل، اور آپ کے وقت کے لیے جو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے، پہلے بھی میٹنگ میں تھی، ابھی پھر آپ نے میٹنگ میں جانا ہے، اور بہت ہی خوبصورت باتیں، اور یقیناً یہ بہت ہی فائدہ مند باتیں تھیں جو ہماری نوجوان نسل کے لیے، نوجوان بچے بچیوں کے لیے ہیں، اور یقیناً وہ اس سے مستفید بھی ہوں گے. آپ کے ٹائم کے لیے، آپ کے پریزنس کے لیے، آپ کی خوبصورت باتوں کے لیے بہت زیادہ میری اور میری ٹیم کی طرف سے تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، گل نے جیسے کہ کہا کہ خواتین کو جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ میں آنا چاہیے، ڈیسیجنس لینے چاہیے. میں اپنی اگر بات کرتی ہوں، جب گل بات کر رہی تھی ڈرائیونگ کے لیے، میں نے ڈرائیونگ جو تھی بہت چھوٹی ایج میں سیکھ لی تھی. میں 8th کلاس میں تھی اور میں نے سیکھی، لیکن ایک وہ بات جو آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا کہ میں نہیں کر سکتی، اس دماغ نے ایسا مجھے اس بات کے لیے روکا ہے کہ میں آج بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھتی. لیکن کوشش کریں اپنے اس طرح کے جو ڈیسیجنس یا اس طرح کی جو باتیں، اس طرح کے جو ہم لوگ بٹھا لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، ان کو نکالیں، اور جو بھی چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا سامنا کریں، اور کر گزریں. جو دل کرتا ہے اس کو کریں، اور یقیناً جو ہے خدا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا مددگار ہوگا، اور آپ کو کامیاب کرے گا. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو دیکھیں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور دیکھتے رہیں سانچھا پاکستان.